اور اس کے درود پاک کی عادت بنانا ہمارے لیے ہر لحاظ سے باعث فضیلت ہے، باعث رحمت ہے۔ درود پاک ہمیں ہر قدم پر کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے، ہمارے زنگ آلود دلوں کو صاف بھی کرتا ہے اور سخت دلوں کو نرم بھی کرتا ہے۔ درود پاک کی نسبت سے انسان کو سچی توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کامل یقین کے ساتھ درود پاک کو ہی اپنا ہر وقت کا وظیفہ بنا لیتا ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب اقدس پر درود بھیجتا ہے، اسی کے مطابق اس کی مشکلات بھی رب العزت دور فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص چوری کے الزام میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ چوری کیا تھی؟ ایک شخص کی اونٹنی گم ہو گئی جو مل نہیں رہی تھی۔ کافی تلاش کے بعد اس مذکورہ شخص کے کھیت سے ملی، لہٰذا لوگ اس کو پکڑ کر، اونٹنی کو بھی پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے کہ یہ ہمارا چور ہے۔ جب گواہیاں اس کے خلاف ملی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تھی، آپ کا غلام تھا، کیا مجال تھی کہ سر اٹھاتا یا اپنی صفائی میں کچھ بولتا؟ کچھ نہیں بولا، سر تسلیم خم کیا اور مقررہ جگہ پر ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ جب وہاں سے وہ جانے لگے تو اونٹنی ادھر ہی کچھ فاصلے پر بندھی تھی۔ اس شخص کو جب لے جایا جانے لگا تو کچھ دیر کے بعد اونٹنی نے اتنا شور مچایا اور اتنا اچھلنا کودنا شروع کر دیا کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ غیر معمولی کیفیت ملاحظہ فرما کے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو لانے کو کہا، تو جس طرح اس بارگاہ کو ہرنیاں بھی پہچانتی تھیں، جس بارگاہ کو چڑیاں بھی پہچانتی تھیں، جس بارگاہ کو درخت بھی پہچانتے تھے، جس بارگاہ کو پہاڑوں کے پتھر بھی پہچانتے تھے، تو یقیناً وہ اونٹنی بھی پہچانتی تھی۔ جب لائی گئی تو سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو ایسا کیوں کر رہی ہے اور تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو اونٹنی نے اپنے حسب حال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص چور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر؟ اونٹنی کہنے لگی کہ آقا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں بھوکی تھی، میں بندھی ہوئی تھی اور یہ شخص مجھے باندھ کے چلا گیا تھا، میں نے خود اپنا رسہ توڑایا اور میں کھیت میں چلی گئی، لہٰذا اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے ایک آدمی کو، غلام کو بھیجا کہ اس شخص کو واپس لایا جائے۔ اس شخص کو جب واپس لایا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ اگر میں تجھے واپس نہ بلاتا تو آسمان کے فرشتے میرے اور تیرے درمیان حائل ہو جاتے، جو تیرا ہاتھ کاٹنے سے روکنا چاہتے تھے۔ ادھر اونٹنی کی یہ کیفیت، تو کیا کر رہا تھا؟ تیرا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ کریم نے اس طریقے سے تیری مدد فرمائی؟ ذرا سماعت فرمائیے محبت سے کہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا اکثر یہ ورد ہے کہ میں آپ کی ذات اقدس کو یاد کر کے آپ کے تصور میں ہو کر ان سیغوں کے ساتھ درود پاک پیش کرتا رہتا ہوں
اور ابھی بھی جب آپ نے ارشاد فرما دیا تو میں یہی درود پڑھتا جا رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میرے درود کے الفاظ یہ تھے کہ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء وبارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء وسلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء۔ بس ان الفاظ اور اس درود پاک کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ اس شخص کو بری کروا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یہ درود سن کر اس وقت مدینے کی پوری گلیوں میں اللہ کے فرشتے بھرے پڑے ہیں۔